الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع اللهم بك أصول وأجول ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. آج انشاءاللہ ہم نے اس کا پچھلے بار جو ہے تھوڑا سا پیراگراف پڑھا تھا، باقی کچھ حصہ رہ گیا ہے. اس سے پہلے ہم جو ہوم ورک ہے کس کس نے کر لیا ہے؟ اچھا ہاں کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. بتایا انہوں نے پھر آپ کو؟ نہیں، ایک میں نے اصل میں 2 ہوم ورک دیے. ایک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پہلے کر لیا ہے ان کو نیا دیا ہے، اور جنہوں نے بالکل نہیں کیا ان کو پہلے والا دیا. تو آپ نے تو کوئی نہیں کیا میرے خیال میں. ہاں الحیات فی المدینہ اس کے بارے میں لکھیں. کس نے؟ آپ نے کر لیا؟ جی بسم اللہ پڑھیں. نہیں 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 یار آپ ان کو کرنے تھے. جی کہیں فی الماضی كانت أمهات أول معلمات للأطفال. في الماضي كانت المعلمات في الماضي كانت الأمهات أول معلمات للأطفال. ٹھیک ہے آگے چلیں. عندما يصبح الأطفال عاقلين يحصلون على التعليم ويتعلمون الأخلاق من معلم واحد. في الماضي التعليم مشكلة لكن الطلاب يحبون التعليم. التعليم في الحاضر سهل. الجامعات والمدارس كثيرا في القرية والمدينة. أصبح التعليم حقا لكل مواطن فكثير. عدد الطلاب لكن التعليم ضعيف. مراحل التعليم تبدأ من سنة الأولى تنتهي في 90 أو 20 سنوات. خلاص ماشاء اللہ زبردست. ادھر دے دے میں آپ کا تصحیح کرتا ہوں. اچھا جی یہ ذرا پین دے دیں ڈاکٹر صاحب. پین ہے آپ کے پاس؟ یہ دے دو بیٹا. اچھا جی. فی الماضی كانت الأمهات أول معلمات للأطفال. یعنی یہ اگر میں نحوی گرامر وہ سارے دے تو صحیح ہے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر میں اس کو بہتر بنانا چاہوں تو میں یہ کہوں گا فی الماضی كانت الأمهات في الماضي كانت الأمهات معلمات لأطفالهن. اپنے بچوں کے، یعنی اطفالهن یعنی ان کے بچے. ٹھیک ہے ہاں یعنی ٹھیک ہے نا. كانت الأمهات أول معلمات للأطفال آپ نے کہا یہ بھی صحیح ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہو فی الماضی كانت الأمهات معلمات لأطفالهن فی بدایاتہم. فی بدایاتہم یعنی ان کی ابتدا میں. ٹھیک ہے. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ چلو بہتر ہے، عندما يصبح الأطفال عاقلين يحصلون على التعليم ويتعلمون الأخلاق من معلم واحد. عندما يصبح الأطفال عقلاء. ٹھیک ہے. عندما يصبح الأطفال عقلاء يحصلون على التعليم
وَيَتَعَلَّمُونَ الْأَخْلَاقَ مِنْ مُعَلِّمٍ واحد. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ صرف ایک استاد سے اخلاق بھی لیتے تعلیم بھی لیتے, اپنی امیاں جو ہیں. ہاں مطلب ان کی پہلی جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی ایک استاد کے بعد عموماً جاتے تھے جن سے وہ جو بھی مطلب پورا ڈے اسپینڈ کرتے تھے انہیں سے ساری تعلیم لیتے تھے, اخلاق بھی انہیں سے سیکھتے تھے. یحصلون التعلیم بھی ہو سکتا ہے, علی التعلیم بھی چل سکتا ہے, لیکن جیسے آپ نے کہا نا علی نہ ہو تو بہتر ہے. لیکن میں اس میں یہ سمجھتا ہوں عندما يصبح الاطفال عقلاء يحصلون على التعليم او يطلبون العلم والاخلاق من معلم واحد. ٹھیک ہے, یطلبون العلم یہ زیادہ کیونکہ طلب علم کر رہے ہیں. اچھا, فی الماضی التعلیم المشکل, فی الماضی كان التعلیم فی الماضی مشکلا. آپ نے کیا لکھا ہے؟ یکن الطلاب یحبون العلم لیکن الطلاب یحبون العلم, یعنی ماضی میں تعلیم مشکل تھی لیکن وہ علم سے محبت کرتے تھے. التعلیم فی الحاضر سہل, عصر حاضر میں تعلیم آسان ہے. الجامعات والمدارس کثیرہ, ٹھیک ہے, یہ مؤنث ہے تو آپ تا مربوطہ لگائیں گے, آپ نے الف لگا کے دو زبر لگا دی. الجامعات والمدارس کثیرہ فی القرى والمدن, فی القریہ والمدینہ نہیں, کیونکہ آپ یعنی بستیوں اور شہروں کی بات کر رہے ہیں نا, تو آپ نے قریہ کے بجائے قرى, قریہ کی جمع کیا ہے؟ قرى, اور مدینہ کی جمع کیا ہے؟ مدن. اصبح التعلیم حقا لكل مواطن, یعنی now every citizen has a right of knowledge of a تعلیم, education. كثير عدد الطلاب لكن التعليم ضعيف. اچھا, آپ کثیر عدد الطلاب لیکن التعلیم ضعیف, یہ صحیح ہے, لیکن اس کو بہتر بنائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے عدد الطلاب کثیر لیکن التعلیم ضعیف. یہ زیادہ ایک ماشاءاللہ ساؤنڈ اور ٹھیک ہے. مراحل التعلیم تبدأ من سنہ الاولى, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مراحل التعلیم تبدأ من سنته الاولى, یعنی اس بچے کے پہلے سال, یہ نسبت کر رہے ہیں آپ. یا مراحل التعلیم تبدأ, یہ بھی ایک لفظ ہے, یعنی یہ میں آپ کو آج نیا لفظ بتا رہا ہوں. تبدأ مراحل التعلیم منذ نعومة الاظفار. نعومة الاظفار کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے جو ہے نا یہ نیلز ابھی نرم ہے, اس وقت سے اس کی تعلیم شروع ہو جاتی. یہ عربی محاورہ ہے, نعومة الاظفار. نعومہ کہتے ہیں نرم, اظفار یہ جمع ظفر ہے, ظفر بولتے ہیں نیل کو. یہ نعومة الاظفار, میں بڑا کرتا ہوں اس کو. یہ دیکھیں, ٹھیک ہے. نرم ناخن, یعنی جب بچے کے ناخن نرم ہے اس وقت سے ہم اس کو تعلیم شروع کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو سینٹنس میں کیسے بتایا تھا؟ یعنی منذ ابتدا کہتے ہیں اسے, یعنی میں نے سینٹنس یہ بتایا تھا آپ کو, تبدأ مراحل التعلیم منذ نعومة الاظفار, یعنی تعلیمی مرحلہ کب ابتدا ہوتا ہے؟ یعنی ابھی شروعات میں ہی, ابھی اس کے ناخن نرم ہی نہیں ہو, جیسے ہم بولتے ہیں نا دانت ہی نہیں نکلے, ہاں اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا جی, پھر آپ نے لکھا ہے
وتنتهي في سن 29. کیا یار؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، میں دیکھیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. میں نے تنتہی کیونکہ فی آ گیا نا، فی کیا ہے؟ حرف جر ہے، تو 20 آئے گا یا 20 آئے گا؟ 20. وتنتہی فی 20 سنہ، فی 19 سنہ. آپ یا 19 یا 20 میں آپ کیا کریں گے؟ یاد ڈال دیں گے. اگر فی نہیں ہے وتنتہی خلال 20 سنہ، میں نے خلال ڈال دیا فی کے بغیر. خلال کا مطلب ہے بٹوین. ٹھیک ہے؟ اچھا یہ ہو گیا ماشاءاللہ جمیل. سنہ وتنتہی فی 20 سنہ. ٹھیک ہے؟ سنوات فی 20 سنوات، نہیں سنوات نہیں آئے گا، سنہ آئے گا. ٹھیک ہے؟ یہ لے. اچھا جی اور کون ہے؟ اپنی طرف سے بھی لکھ سکتے ہیں، پیچھے دیکھ کے بھی لکھ لیں، مطلب اسی فریم ورک میں، یا آپ آؤٹ آف دا فریم ورک بھی جانا چاہتے ہو، نو پرابلم، اٹس ایزی سین. جی میڈم بسم اللہ. دونوں صحیح ہیں. اگر آپ نے ادھر اشارہ کرنا ہے تو ہنا کا، ہنا ادھر. اچھا آپ دے دیں گے ذرا، سسٹر دے دو تاکہ. بسم اللہ. اچھا انا احب حیات فی کیا بولا آپ نے؟ فی مدینہ لاہور. ہاں انا احب الحیات فی مدینہ لاہور. ٹھیک ہے؟ ال نہیں آئے گا ادھر. ٹھیک ہے؟ ہاں فی مدینہ لاہور، تا جو تا مربوطہ ہے گول تا، اس کے نیچے زیر آ جائے گا کیونکہ فی آ گیا. ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. اچھا افضل، اچھا ہاں یا یہ کر سکتے ہیں، انا احب حیاتی فی مدینہ لاہور، یہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا افضل کثیر من السہولہ فی لاہور. ہاں اچھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں افضلھا، مدینہ کیا ہے؟ مؤنث ہے نا. افضلھا آئی پریفر ہر. وائی؟ آپ یا تو یہ کہہ سکتے ہیں لکثیر من السہولۃ فی لاہور، کیونکہ لام السببی آ گیا، او لأن فیہا سہولیات کثیرہ، یہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ بالمقارنۃ مع القریہ، کمپیئر ٹو دا ولیج، او من القریہ، یہ بھی درست ہے کیونکہ من بمعنی مع بھی آ سکتا ہے. ہنا الشوارع کبیر جدا. اچھا ہنا آپ ادھر کی بات کرو، لاہور کی نا. اچھا تو ہناک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ اچھا ہنا کا مطلب ادھر، ہنا کا ادھر. الشوارع کبیرۃ جدا، گولتا آئے گی کیونکہ شوارع مؤنث ہے. ٹھیک ہے؟ جعلہ الحیات سہلۃ، اس کا کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ شوارع بڑے ہونے کی وجہ سے زندگی آسان ہوگی. ہاں جعلت الحیات، ہاں جعلہ نہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا شوارع کیا ہو گیا؟ مؤنث ہو گیا. تو ٹھیک ہے نا، جعلت نہیں یہ نہیں، ہاں شارع جو ہے یہ مذکر نہیں ہے، ہاں یہ مؤنث ہے.
چاہے اس میں آپ کو گولتا نہیں بھی نظر آ رہی ہو. ٹھیک ہے. اچھا جعلت الحیات سہلا, اس کی وجہ سے زندگی آسان ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا جی پھر آگے وَأَيَّامُ الْعِيدِ وَرَمَضَانَ فِي لاہور مختلف. آپ نے وہ کیوں ہٹائے من القریہ, یہ کرنا تھا نا, وہ اچھا تھا. وَأَيَّامُ الْعِيدِ فِي رمضان فِي لاہور مختلف عن القریہ او من القریہ بالاضواء الملونہ. کلرفل لائٹس بالاضواء الملونہ لسبب ذالک بسبب ذالک ہناک احتفال, اور اس وجہ سے ادھر کیا ہوتے ہیں فیسٹیول. چلیں ماشاء اللہ جمیل, گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. حیات یہ چلیں ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. چلیں اب بسم اللہ کرتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا جی یہ ہم نے تھوڑا سا پڑھ لیا تھا, دوبارہ تھوڑا پڑھ لیتے ہیں. مل مراد بعمل المرأة, عورت کے کام کرنے کے متعلق کیا مطلب ہے اس کا. واٹ از دا میننگ آف ورکنگ وومن. مل عمل المناسب للمرأة فی رأیک, واٹ از اپروپریٹ ورک فار وومن ان یور اوپینین. اچھا ما رأیک هل تعمل المرأة لماذا, واٹس یور اوپینین. هل تعمل المرأة لماذا, should women work and why. ٹھیک ہے. اینڈ تو نہیں ہے, وہ لماذا نہیں کہا اس نے, صرف لماذا کا. چوتھا سوال ہے ما وظیفۃ المرأة الاساسیہ فی رأیک. what is the main job or what is the main responsibility of women in your opinion. اساسی مین, بنیادی ذمہ داری, بنیادی کام. هل راتب المرأة يساعد الاسرہ, یعنی کیا عورت کی جو سیلری ہے اس سے فیملی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے, اس کی فیملی کی مدد ہوتی ہے. یہ یساعد ساعدہ مساعدہ ہیلپ سے ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی اب آتے ہیں پیراگراف کی طرف. هل تعمل المرأة خارج بیتها, کیا عورت اپنے گھر سے باہر کام کرے, ام لا تعمل, یا نہ کرے. ہاں ٹھیک ہے بھائی جان. اچھا جی آگے کہتے ہیں یختلف الناس فی الاجابۃ عن هذا السؤال الى ثلاث فرق. اس سوال کے جواب میں لوگ مختلف ہو جاتے ہیں تین فرقوں میں, تین گروہوں میں. فریق یقول, ایک گروہ یہ کہتا ہے نعم جی ہاں, یجب لازم ہے, واجب ہے, ان تعمل کہ عورت کام کرے, المرأة عورت, خارج بیتها اپنے گھر سے باہر, مثل الرجل like a man, مثل اس بندے کے مثال کی طرح, بندے کی طرح, مرد کی طرح. وفریق آخر and another team اور party سے یقول لا یصح, یہ صحیح نہیں ہے. کیا صحیح نہیں ہے, ان تعمل المرأة خارج بیتها, کہ عورت گھر سے باہر کام کرے, اپنے گھر سے باہر, بیتها اپنے گھر سے باہر. وفریق ثالث and third party, تیسرا گروہ یہ کہتا ہے یقول تعمل المرأة خارج بیتها, عورت کام کرے اپنے گھر سے باہر, لیکن بٹ بشرط, ون بائی شرط کے ساتھ. یقول فریق الاول, جو پہلا گروہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں عورت کے اوپر لازم ہے وہ کام کرے اور وہ مرد کے برابر ہے, وہ یہ کہتے ہیں ان المرأة نصف المجتمع, بے شک عورت اس معاشرے کا, اس کمیونٹی کا آدھا حصہ ہے. she is half of this community. ولا يصح, and it's not right ان تجلس, that she said فی بیتی, in her home, تغسل الملابس, washing the plates, clothes, وتعد الطعام, and preparing food, وتنظف البيت, and cleaning the home, وتربي الأولاد, and doing تربیہ of اولاد. ٹھیک ہے. وہی عندہم, and she, the woman, عندہم, in their opinion, ان کے نزدیک, جزء من الاقتصاد, part of the economics. she is part of our economic ہمارے اقتصادیات کی وہ ایک جزء ہے. اگر وہ نکل گئی تو یار پھر ہمارا پیسہ بھی کم ہو جائے گا. ٹیکس کون دے گا حکومت کو؟ عورت. اگر آپ یہ جو
چلے اس پہ نہیں جاتے ہم. تعمل وتأخذ اجر عملها, وہ کام کرے, وتأخذ اور اخذ کرے, لیے, اخذ یأخذ اخذا, اجر عملها, اجر بولتے ہیں معاوضہ, سیلری, عملها اپنے کام کا. جیسے حدیث میں نا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ, کام کرنے والے کو اس کا معاوضہ دے دو اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے. یجف, جف یجف سوکھنے کو کہتے ہیں, عرق پسینے کو کہتے ہیں, عرقہ. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. وَيَرَى الْفَرِيقُ الثَّانِي, اور دوسرا جو پارٹی گروہ ہے جو کہتے ہیں نہیں اس کو باہر نہیں جانا چاہیے, نو کنڈیشن, نو آپشن, وہ کیا کہتا ہے؟ أَنَّ وَظِيفَةَ الْمَرْأَةِ الْأَسَاسِيَّةَ تَكُونُ فِي الْبَيْتِ, the main job and responsibility of women is in home. تکونو, جی جی رائے کی طرف, ان کی رائے یہ ہے دوسرے گروہ کی, ان وظیفۃ المرأہ, کہ عورت کی رسپانسبلٹی یا جاب یہ ہے, الاساسیہ بنیادی, تکون فی البیت, گھر کے اندر ہے. وہ کیا ہے؟ حیث تدیرہ, کیا کرے گی وہ؟ دار یدور ادارتن, مدیر بولتے ہیں نا ہم لوگ, مدیر, مینیجر. شی مینیج دا ہوم. وتربی اولادہا, اینڈ ریزنگ ہر کڈز. حیثو کیا کہیں گے آپ بتائیں, آپ لفظی ترجمے کے ماہر ہیں. جہاں یا جب جہاں, یعنی یا جہاں مجھے زیادہ بہتر لگ رہا ہے ادھر, باقی اللہ عالم. اچھا جی, جہاں یعنی گھر میں کیوں ہے؟ جہاں وہ مینیج کرے اس گھر کو. ٹھیک ہے. وَيَرَى هَذَا الْفَرِيقُ, اور یہ گروہ یہ رائے رکھتا ہے, أَنَّ الرَّاتِبَ الَّذِي تَأْخُذُهُ الْمَرْأَةُ مِنْ عَمَلِهَا تُعْطِيهِ لِلْخَادِمَةِ الَّتِي تُفْسِدُ الْأَوْلَادِ. کیا بات ہے. اور یہ فریق یہ سمجھتا ہے کہ ان الراتبہ, جو راتب سیلری وہ لیتی ہے, الذی تأخذہ المرأة, جو لیتی ہے, من عملہ, اپنے کام کر کے, تعطیہ, اس کو دیتی ہے, عطاء, عطا یعطی اعطاء, تعطیہ, دیتی ہے کس کو؟ للخادمہ, خادمہ کو, میڈ کو. کیا بولتے اردو میں؟ خادمہ, ہاں, کام کرنے والی کو, جو گھر میں, التی تفسد الاولاد, جو حالانکہ کیا کرتی ہے؟ بچوں کو بیڑا غرق کر دیتی. ہاں, یعنی اس خادمہ کو دیتی ہے جو بچوں کی اندر فساد برپا کر دیتی, یعنی ان کو صحیح طریقے سے تو تربیت نہیں کرتی. میڈ تو نہیں یار, ایک ماں کے اندر جو درد ہے وہ میڈ کے اندر آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. ولا تصلحهم, اور نہ وہ اس کی اصلاح کرتے. ويقول هذا الفريق, اور یہ گروہ یہ کہتا ہے, ان خروج المرأة من البیت, عورت کا گھر سے نکلنا, یؤدی, پہنچا دیتا ہے, الى تفکک الاسرۃ, فک یفک فکوکا, یعنی بکھیر کے رکھ دیتا ہے, الاسرہ, فیملی کو, وضیاع الاولاد, اور بچے ضائع ہو جاتے ہیں. اب وہ تو اردو تو آپ ماہر ہیں. تفکک کہتے ہیں بکھیرنے کو, یا کھول دینے کو, یا الگ الگ کر دینا, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اصلاح تصلحهم, اولاد کہا گیا نا, یہ ہم جمع ہو گئی نا, ان کی اصلاح نہیں کرتی. ہاں, یعنی جو میڈ ہے وہ اولاد کی اصلاح تو نہیں کرتی, بیڑا غرق کر دیتے, سب نہیں کرتے, لیکن وہ ایک ان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں, پہنچا دیتی ہے. ٹھیک ہے. اما الفریق الثالث, تیسرا گروہ کیا کہتا ہے سسٹر منیبہ؟ ضیاء کا کیا مطلب ہے؟ ضائع. ہاں, ضاع یضیع ضیاعا, ضائع کر دیتا ہے اولاد کو. یعنی جب فیملی کے یعنی ادھیڑ کے رکھ دیتی ہے تو کیا ہوتا ہے پھر؟ بچے ضائع ہو جاتے ہیں. اما الفریق الثالث, فیرا ان العمل حق للمرأة. کیا مطلب ہے اس کا؟ عورت کا حق ہے, لازم ہے, حق ہے. حق ہے اور لازم ہے, ان دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے. چلیں. فتعمل عملها الاساسی فی بیتها. ہاں, کیا نام ہے مسفرہ؟
बुनियादी मेन. वलहा अन तअमल खारिज बैतिहा. मैडम हाँ बिल्कुल. वलहा अन तअमल खारिज बैतिहा, और उसके लिए ये भी है कि अन तअमल खारिज बैतिहा, अपने घर से बाहर भी काम करे, बिशर्त, एक शर्त की बुनियाद पर. हाँ सिस्टर समर. अन तअमल अल मजालाती, क्या मतलब है इसका? एक शर्त पर, इस शर्त पर कि वो काम करे मजालात में मुनासिब. हाँ मजालात बोलते हैं, मजाल उन शोबों में, उन डिपार्टमेंट्स में, उन जगहों पर, ठीक है, जो अल्लती तुनासिबा, जो उसके लिए क्या है, जो उसके लिए मुनासिब है. हाँ अली अब्दुर्रहमान. व तहफ़ज़ु, क्या मतलब है इसका? और हाँ, और हाँ मुखालता का क्या मतलब है? खालता युखालितु, घुल मिल जाना. मर्दों से घुल मिल जाने से इज्तिनाब करें. घुल मिल जाने का क्या मतलब है? फ्रैंक भी कह सकते हैं, यानी आप मिक्सिंग भी कह सकते हैं. मिक्सिंग का समझ में आया? मिक्सिंग, को एजुकेशन, अल्लाह आलम. अलमुहिम अभी हम इधर जजमेंट तो नहीं पास करने हैं, लेकिन इधर हम ये समझना चाहते हैं कि मुखालतत और रिजाल क्या मतलब है, यानी मिक्सिंग विद मैन. ठीक है, यानी चलें मसलन अब वो मिसाल दे रहे हैं डॉक्टर साहब. कल अमली हाँ मेडिकल शोबे में. फ़तअमलु, क्या मतलब है ये बताओ? फ़तअमलु तो काम करना डॉक्टर की हैसियत से, हाँ फीमेल डॉक्टर, और मुमर्रिज़ा या फीमेल नर्स. हाँ बस ठीक है, बारकल्लाह फ़ीक. खलास ही शेख. औ फिल मजाल तालीमी, या फिर वो एजुकेशनल मजाल में काम करे. क्या करे वो? फ़तअमलु मुअल्लिमा, वो मुअल्लिमा टीचर बन के काम करे. और मुरब्बिया, या वो मुरब्बी बन के काम करे, मुरब्बिया. औ गैर ज़ालिक, या इसके अलावा फ़ी मुज्तमअ निसाई, एक फ़ीमेल कम्युनिटी में. ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? मुरब्बिया के मतलब तरबियत, तरबियत करने वाली. ठीक है, मुरब्बिया. हाँ समझ में आ गया सबको? देख लो, जिसको समझ में नहीं आया एक बार पढ़ ले, क्योंकि अभी मैंने बुक बंद करवा देनी. अब वो ज़माना ख़त्म हो गया, अब आप लोग नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं माशाल्लाह. खलास एक बार पढ़ लो. वो पढ़ लिया? देख लो एक बार. खलास सिस्टर समर, ये तो याद करने बैठ गए यार लोग. हाँ अली अब्दुर्रहमान याद कर लिया माशाल्लाह, इसीलिए आप हाफिज़ बन गए ना. चलें बिस्मिल्लाह. बुक क्लोज बुक. वी विल ट्राई टू बी यानी कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह. Build the confidence that you can do it. But first you have to focus. When I am reading, you have to focus. Otherwise you cannot succeed. First question to Sister Muniba. يرى الفريق الأول أن المرأة مثل الرجل. First, what is the meaning of this? पहले फरीक की राय है बेशक औरत मर्द के मानद है. हाँ मर्द के मानंद है, मर्द के बराबर है. क्या ये दुरुस्त है? सह. चेक कर ले. صح أحسنتي. Now مسفرة. يرى الفريق الثاني أن تعمل المرأة خارج البيت. خطأ. أحسنتي. अब ये बताओ सही क्या है? The opposite of this.
صرف ایک آپ نے نفی والا ڈال دینا ہے. ہاں ان لا تعمل المرأة خارج بیتها. That's it. تو چینج کرنا چاہیے ان تعمل المرأة فی البیت کر دیں, یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, بالکل احسنت, یہ بھی اچھا آئیڈیا ماشاء اللہ. اللہ آپ کے ذہن کو سلامت رکھے. اچھا جی میڈم, یر الفریقان الاول والثالث ان تعمل المرأة. صح, احسنتی. پہلا گروہ اور جو تیسرا گروہ ہے وہ کہتا ہے کام کرنے کی اجازت ہے. ایک نے فلی اجازت دے دی, ایک نے بولا ایک شرط کے ساتھ. جو دوسرا گروہ ہے وہ بولتا ہے بالکل نہیں پاجی, باہر نہیں جانا, اسی اتھے چودھری. ٹھیک ہے. اچھا جی سسٹر سمر, یر الفریق الثالث, جو تھرڈ پارٹی ہے وہ یہ سمجھتی ہے ان تعمل المرأة فی مجالات مناسبہ. صح, احسنتی. یہی ہم نے آخر میں جو پڑھا تھا. اچھا جی ہاں علی عبد الرحمن, یر الفریقان الثانی والثالث ان المرأة نصف المجتمع. خطأ, احسنت. الرجل نصف المجتمع. ہاں بتاؤ کیا صحیح ہے؟ تو وہ کرو نا, صحیح کرو. اب وہ بھی میں کر رہا ہوں بھائی جان. تو وہ کہو نا. یر الفریق الثانی ان المرأة نصف المجتمع. یہ صحیح ہے. ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب آپ صبر کریں. ہاں کیا ثانی یا اول؟ سوچ لو بیٹا. تو وہ آپ چینج کر سکتے ہیں بیٹا, آپ صحیح کر سکتے ہو. You can put first also. It's on you. You have to correct. Huh? يرى الفريق الأول أن المرأة نصف المجتمع. ہاں ٹھیک ہے چلو. اچھا جی ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے ایک سوال ہے. يرى الفريق الثاني أن عمل المرأة الأساسي خارج بيتها. نہیں, یعنی دوسرا گروہ یہ سمجھتا ہے کہ عورت کا بنیادی کام گھر کے باہر ہے. بنیادی کام نہیں, لا خطا. خطا. تو اب صحیح کیا ہے؟ آپ نے ایک ورڈ کا اپوزٹ لانا ہے, بس گیم ہی ختم ہو جائے گی. یر الفریق الثانی ان عمل المرأة الاساسی خارج بیتها. خارج بیتها. ہاں خارج کو آپ چینج کر دو بس. ہاں بس دیٹس اٹ. یعنی دوسرا جو پارٹی ہے جو بولتے ہیں نا بالکل عورت کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے, وہ تو یہ بولتے ہیں نا کہ اصل کام گھر کے اندر ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا. چلو بسم اللہ. اب آگے جناب آپ لوگوں کی خیر نہیں ہے. اب جی کدھر ہے سسٹر؟ اچھا سسٹر منیبہ, آنسر ای فریق من الفرق الثلاثة تختار. چوز. کون سا فریق؟ الفریق الثالث. الفریق الثالث. لماذا تختار هذا الفریق؟ اختیار. اختار یختار اختیار. چوز. آپ نے نہیں سنا؟ میں نے میننگ نہیں کیا. ای فریق, which party من الفرق الثلاثة from these three parties تختارو you will choose. ٹھیک ہے جی. لماذا تختار هذا الفريق یا سسٹر منیبہ؟ ایک سیکنڈ ہو گیا.
لأن رأيهم من الإسلام. لأن رأيهم کیا حال ہے لأن رأيهم من الإسلام کیونکہ یہ رائے ان کے اسلام. اچھا آپ یہ اب آپ سے بات ہو رہی ہے, آپ کہیں لأن هذا هو عین العدل, یہ عدل کی بنیاد ہے, یہ آپ بھی کہہ سکتے, ٹھیک ہے. اچھا جی مسفرہ لمن تعطي المرأة العاملة راتبها, کیا مطلب ہے اس کا؟ لمن for whom she will give her salary, یعنی وہ کس کو دے گی پیسہ؟ ہاں کیا بات ہے, یہ جواب جلدی ہے نا, اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آئے. اچھا میڈم, ہاں پیراگراف میں سے. اچھا میڈم, إلى أي شيء يؤدي خروج المرأة خرج يخرج خروج المرأة من البيت. What is the meaning of this question? کس چیز کے لیے عورت گھر سے باہر نکلے گی؟ نہیں, یعنی إلى أي شيء يؤدي أداءً, کیا چیز ہوگی, کس نتیجے پر پہنچیں گے, خروج المرأة من البیت, عورت کے گھر سے خارج ہونے سے کیا نتائج ہوں گے, کیا رزلٹ ہوگا؟ آپ بتائیں کیا رزلٹ ہوگا؟ فساد الاولاد وضیاع الاولاد. فساد الاولاد وضیاع الاولاد وتفکک الاسرہ وانتشار المعاشرہ. جمیل ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. جی سسٹر سمر, ای المجالات يناسب المرأة كما يرى الفريق الثالث. What is the meaning of this? کون سے ڈپارٹمنٹس مناسب ہے عورت کے لیے؟ کیا رائے ہے ثالث کی؟ جیسے کہ تیسری گروہ سمجھتی ہے, کما یرا, جیسے کہ. ہاں تیسرے گروہ کے نزدیک کون سے مجالات ہیں جو اپروپریٹ فار وومن, کون سے تھے؟ مجالات فی الطب, ہاں, اور التعلیمیہ الدراسیہ. جمیل احسنتی. اچھا جی, یا علی ای فریق من الفرق الثلاثة تختار؟ اجب عن هذا السؤال یا علی. الفرقة الناجية. فريق الثالث, أيوة فريق الثالث. يا دكتور كيف حالك؟ كويس؟ بخير الحمد لله. كيف الأولاد؟ كيف الزوجة؟ بخير هي, صحتها شفاها الله, ها, وعافاك الله وحفظك الله ورعاك الله وأكرمك الله وأعانك الله ووفقك الله وسدد الله خطاك وأدخل الجنة. ٹھیک ہے, چلو آگے چلتے. آپ ازواج کے لیے کہہ رہے تو آپ کو قلعہ نہیں کہنا چاہیے؟ نہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں, ان کو. اچھا جی آگے چلتے ہیں. إلى یا دکتور, إلى أي شيء يؤدي خروج الرجل من البيت؟ إلى أي شيء يؤدي خروج المرأة من البيت؟ کیا سمجھے آپ سوال سے؟ دس از دا سیم کوشچن. تھوڑی دیر نہیں, ہاں کیا علی, کیا مطلب اس کا؟ ادا یؤدی اداءً, ہو جائے گا, ادا ہو جائے گا,
नतीजा निकल आएगा। औरत का घर से निकलना, हाँ, औरत का घर से निकलने से कौन से नताइज बर्पा होंगे? अल-फितनतु फिल मुआशरा फिल मुज्तमा, और चलें, सही है, बारकल्लाह फीक। आगे चलते हैं। मैच बिटवीन टू ऑपोजिट वर्ड्स, युस्लिह, हाँ ये नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं, हाँ, युफसिदु, याखुदु, युअती। आप लोग तीसरे में आ जाए, इधर इधर, इसको अभी मैं आपको कहता हूँ। अच्छा जी, अल अमल अल बिताला, युवाफिकु युखालिफु, तअखुर तक़द्दुम। समझ में है? समझ में है? युस्लिह का मतलब है इस्लाह करता है, युफसिदु फसाद करता है, याखुज़ु लेता है, युअती देता है, अल अमल काम करना, अल बिताला काम नहीं करना, युवाफिकु मुवाफ़क़त, मुखालफत युखालिफु, तअखुर देर हो जाता है, तक़द्दम आगे चले जाते हैं। खलास, अंडरस्टूड गाइस? अच्छा जी, सिल बैन अल कलिमतैन अल्लतैन तअतियान मअन वस्तअमिलहुमा फी जुमलतिन मुफीदा। दिस इज़ द होमवर्क। ठीक है, यानी आपने पहले वर्ड को दूसरे वर्ड से मैच करना है, फिर उसका एक जुमला बनाना है। समझ में आ गया? मसलन यग़सिलु अल मलाबिसा, हाँ, यग़सिलु अल मलाबिसा, तो क्या कहेंगे आप? अल मरअतु तग़सिलु अल मलाबिसा, ताउत तअनीस। आगे चलते हैं, बिस्मिल्लाह। अल फ़िअलुल लाज़िमु वल फ़िअलुल मुतअद्दी, हाँ हाँ हाँ, खोल ले बुक। चलें, ये सिस्टर मुनीबा डाल देंगे इंशाल्लाह, होमवर्क ग्रुप में डाल दें। ठीक है, ये वाला, ये मुफरदात वाला। अच्छा जी, अल फ़िअलुल लाज़िम वल फ़िअलुल मुतअद्दी। फ़िअलुल लाज़िम वल फ़िअलुल मुतअद्दी, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि फ़िअल दो किस्म के हैं। एक है वो फ़िअल, हाँ, वहुवा ला यहताजु इला मफ़ऊलिन बिही, वो फ़िअल जिसमें मफ़ऊल होना ज़रूरी नहीं है, जिसमें मफ़ऊल होना ज़रूरी नहीं है। मसलन यफ़रहु तुल्लाबु बिन नजाह, तुल्लाब खुश हो गए किस चीज़ से? नजाह से। इधर मफ़ऊल बिही नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह फिर वो बोलते हैं मुतअद्दिन। मुतअद्दी का क्या मतलब है? वहुवा यहताजु इला मफ़ऊलिन बिही, जिसमें मफ़ऊल बिही की ज़रूरत है। वो क्या है? मसलन तग़सिलुल मरअतु अल मलाबिसा। ठीक है ना, यानी ये जो मलाबिस है ये क्या हो गया? मफ़ऊल बिही हो गया। मफ़ऊल बिही का मतलब पहले पढ़ा नहीं था हमने पढ़ा था मफ़ऊल बिही, और क्या पढ़ा था? मफ़ऊल इलैहि, और ये सारा रिवीजन करना पड़ता है आखी। ठीक है ना, मफ़ऊल का मतलब होता है जिसके ऊपर फ़िअल किया जा रहा है, लेकिन इधर वो माना नहीं है। इधर क्या माना है? मफ़ऊल बिही, जिसकी वजह से फ़िअल हुआ है। ठीक है ना, यफ़रहु तुल्लाबु बिन नजाही, बच्चे खुश हो रहे हैं कामयाब होने की वजह से। ठीक है, तग़सिलुल मरअतु अल मलाबिसा, औरत क्या कर रही है? कपड़ी धो रही है, उसके ऊपर फ़िअल वुक़ू हो रहा है, वो तो हो गया ना। हाँ, यफ़रहु तुल्लाबु बिन नजाह। ठीक है, अब मसलन आगे आते हैं, एक और आपको मिसाल देते हैं लाजिम की। यख्तलिफु अन्नासु फ़िल जवाबी, अब इधर मफ़ऊल का है। ठीक है ना, लोग जवाब में मुख्तलिफ हो जाते हैं। इधर फ़िअल तो है लेकिन मफ़ऊल बिही नहीं है। ठीक है, आगे वाले में देखो, तुइद्दु ज़ैनबु अत्ताअम, अद्द युइद्दु तैयार करने को कहते हैं, ये फ़िअल है
ٹھیک ہے. فاعل کون ہے؟ زینب ہے. مفعول بھی کون ہے؟ طعام. طعام کو تیار کیا جا رہا ہے. سمجھ میں ہے؟ اس کا سمپل سا میننگ یہ ہے کہ یہ جو مفعول بھی مطلب متعدی ہے نا، اس میں آپ کو وہ پتہ لگ رہا ہے کہ کس پہ کام ہو رہا ہے، بالکل. اور کس اس میں نہیں پتہ لگ رہا. اس میں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، وہ لازم ہی نہیں کہ وہ موجود ہو. Sentence complete ہو جاتا ہے. ہاں سینٹینس کمپلیٹ ہو جاتا. ٹھیک ہے. یعنی ورڈ متعدی اور یہاں پہ جو توعدو ہے ڈفرنٹ ورڈز ہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ ایک ہی اس میں سے ہے، عدہ سے ہے، وہ اس میں ڈفرینس نہیں ہے. اچھا جی آگے مثلا میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. تجلس المرأة فی بیتها. عورت کہاں بیٹھی؟ اپنے گھر میں بیٹھی. ہاں نہیں، اس میں یہ نہیں پتہ لگ رہا نا کہاں بیٹھی. گھر میں تو بیٹھی لیکن کہاں بیٹھی، کس پہ بیٹھی، بیڈ پہ بیٹھی، صوفہ پہ بیٹھی، یہ چیز. نہیں، مطلب مفعول کا مطلب ہوتا ہے جس کے اوپر فعل ہو رہا ہے، وہ نہیں ہے ادھر. ٹھیک ہے. جیسے ابھی آگے جس کے اوپر فعل ہو رہا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں. تنظف ہدی البیت. صاف کیا. ٹھیک ہے. تنظف تنظیف کر رہی ہے، کلین کر رہی ہے، صفائی کر رہی ہے. تو یہ فعل صفائی ہو گیا، فعل ہو گیا. فاعل کون ہے؟ ہدا ہے. کس چیز کی صفائی ہو رہی؟ کس کے اوپر صفائی ہو رہی؟ مفعول بھی ہے، وہ گھر ہے. ٹھیک ہے. پورے گھر کی صفائی ہو رہی ہے. بھائی جان هل تبقى المرأة في بيتها. اب یہ سوال ہے. ہاں ہاں کیا باقی رہتی ہے عورت گھر میں؟ ہاں ادھر مفعول بھی نہیں ہے. دوسرے میں تربی الام او الاولاد. تربیت دیتی ہے. یہ تربیت کیا ہے؟ فعل ہے، ایکشن. ہاں الام کیا ہے؟ فاعل ہے. مفعول کیا ہوگا؟ جس کے اوپر تربیت ہو رہی ہے وہ کون ہے؟ اولاد ہے. ٹھیک ہے. اب میں اگر کہوں تربی الام، کیا جملہ کمپلیٹ ہو گیا؟ کیا تربی کر رہی، کیا کر رہی ہے؟ گدھا، گھوڑا، انسان، بچہ ہے، کچھ بھی پتہ نہیں. ٹھیک ہے. تخرج العاملة من بیتها. تخرج العاملة من بیتها. جو کام کرنے والی ہے وہ نکلتی ہے کدھر سے؟ اپنے گھر سے. ہاں اچھا جی ادھر کس کے اوپر فعل وقوع ہوا؟ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تدیر الزوجة البیت. دارا یدیر ادارتاً، مینیج کرنے کو کہتے ہیں. عورت مینیج کر رہی ہے. مینیج کیا ہے؟ اٹس اے ایکشن. اور کون ایکشن لے رہے ہیں؟ زوج. وہ کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا. کس کے اوپر ایکشن ہو رہا ہے؟ گھر کی وہ مینجمنٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی ینام الطفل مبکرا. بچہ جلدی سو جاتا ہے. ادھر کہاں ہے؟ مفعول بھی. ہاں ٹھیک ہے نا. تو آگے کیا ہے؟ تأخذ المرأة العاملة الراتب. اخذ کرتی ہے، یہ ایکشن ہو گیا، فعل ہو گیا. المرأة کیا ہے؟ المرأة العاملة، یہ مضاف مضاف الیہ ہے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ المرأة العاملة، یہ فاعل ہو گیا. ٹھیک ہے. الراتب مفعول، جو چیز اس نے جس کے اوپر فعل وقوع ہوا. اخذ کا فعل وقوع ہوا، وہ راتب ہے، سیلری ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اس میں آپ لوگوں نے یہ ایکسرسائز کرتے ہیں یہ ابھی. ضع خطا تحت الفعل اللازم وخطين تحت الفعل المتعدی. جو فعل لازم ہے جس میں مفعول بھی نہیں ہے اس کے اوپر آپ نے نیچے ایک لائن لگانا ہے. اور جس میں جو فعل متعدی ہے جس میں مفعول بھی ہے اس کے اوپر آپ نے ڈبل لائن لگانی نیچے. دیکھو یؤدی خروج المرأة الى تفکک الاسرہ. ہاں یؤدی کیا ہو گیا؟ یہ نکلی نہیں، مطلب اس کا نتیجہ ہوتا ہے لیڈ. اٹ ول لیڈ. ہاں گیٹنگ وومن گیٹنگ آؤٹ ول لیڈ ٹو تفکک الاسرہ. ہاں مطلب فیملی کے سپریشن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس میں آپ بتائیں یہ فعل لازم ہے، فعل متعدی ہے؟ ہاں اس پورے لائن کا عورت کا نکلنا فیملی کے سپریشن کا باعث ہے. بنتا ہے. بالکل. لازم کا مطلب ہے اس میں تو کوئی وہ ہے ہی نہیں نا، مفعول بھی. ہاں جی اس میں ٹھیک ہے نا. اس میں مفعول بھی نہیں. کیا ہوا ادھر؟ مفعول بھی نہیں ہے. اس میں پورا ایک وہ یعنی بتایا گیا ہے بغیر مفعول بھی کے. ٹھیک ہے. اسی طرح مثلا تفسد الخادمة اخلاق الاولاد. ہاں فساد پیدا کرتی ہے خادمہ اولاد کی. ہاں یہ متعدی ہے. ٹھیک ہے.
نہیں دیکھیں نا, تفسدو فساد برپا یہ فعل ہو گیا, الخادمۃ یہ کیا ہو گیا, فاعل ہو گیا, اخلاق الاولاد یہ مفعول بھی ہو گیا, جس کے اوپر لازم ہو گیا نا پھر یہ. نہیں لازم وہ ہے جس میں مفعول بھی نہیں ہے. جو اوپر والا ہے اس کا جس میں تفقق الاسرا ہے تو اس میں بھی تو فیملی افیکٹ ہو رہی ہے. نہیں لیکن وہ اس میں یہ ہے نا, اس میں مفعول بھی کدھر ہے؟ فیملی نہیں, اس میں مجھے یہ چیز سمجھ آ رہی ہے جو لازم ہے نا اس میں ہمارے مائنڈ میں پھر اس پوری لائن کو پڑھ کے بھی کوئی نہ کوئی بات ہمارے مائنڈ میں آتی ہے, اس لائن کے متعلق ہماری بات کمپلیٹ نہیں ہوتی. نہیں ایسا نہیں ہے, وہ دونوں سے بات کمپلیٹ ہوتی ہے, فعل متعدی لازم دونوں میں بات کمپلیٹ ہوتی ہے. یؤدی خروج المرأة من بیتها الى تفقق. جیسے ہم ڈائریکٹ آبجیکٹ کہتے ہیں ہاں وہ ہے. اب وہ مجھے نہیں پتہ انگلش میں کیا کہتے ہیں. اچھا جی, ینام الجد مبکرا, یہ لازم ہے. آپ لوگ ہے نا وہ کر رہے ہیں, خلط کر رہے ہیں. نہیں یہ لازم ہے. لازم وہ ہوتا ہے ینام الجد مبکرا, یعنی فعل لازم وہ ہے جس میں مفعول بھی نہیں ہوتا, اور متعدی وہ ہے جس میں ہوتا ہے. ینام الجد مبکرا, جو گرینڈ فادر ہے وہ جلدی سوتے ہیں, اب اس میں مفعول بھی نہیں ہے تو یہ کیا ہوا, لازم ہوا. ٹھیک ہے, میرا بھی دماغ خراب ہو گیا. اچھا جی, یستیقظ الطفل متأخرا, بچہ اٹھتا ہے لیٹ, لازم ہے, اس میں بھی تشنگی باقی ہے. فحص الطبیب المریض, یہ اس میں متعدی ہے, اس میں فاعل کون سا ہے, طبیب, اور فعل کون سا ہے, فحص فعل, جو فعل کیا, دا ایکشن. المریض کیا ہو گیا, مفعول بھی, جس کے اوپر وہ ایکٹ آف چیک اپ کیا گیا. تناولت الدواء, ہاں ٹھیک ہے, یہ لازم ہے, اس میں مفعول بھی نہیں ہے. کہاں ہے, ہاں یہ عفواً یہ جو ہے نا تاء الفاعل ہے, یہ جو تناولت ہے نا, تناول یہ ایکشن ہو گیا, یہ جو تا ہے یہ تاء الفاعل ہے, یعنی میں نے کھایا, میں فاعل بن گیا. الدوا جس کے اوپر میں نے کھایا وہ مفعول بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. مارست الریاضہ یہ بھی متعدی ہو گیا. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے, ایکشن کیا ہے, فعل کیا ہے, ایکسرسائز. ٹھیک ہے, مفعول بھی سپورٹس, اور تا فاعل. ٹھیک ہے. قابل الابن مدیر الشرکہ, نہیں ملاقات مینیجر سے, ہاں یہ لازم ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی باقی ہے. تخرجت فی کلیۃ الہندسہ, مدیر ہے وہ مدیر شریکہ, یہ مفعول بھی نہیں. کہ اس سے قابلہ فعل ہے تو الابن قابل فعل ہے, الابن فاعل ہے, مدیر الشرکہ, اس سے ملاقات کی تو وہ مفعول ہے. ہاں یہ مفعول ہے ویسے. ٹھیک ہے نا, ہم چیزیں جلدی جا رہے ہیں, غور کر رہے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, تخرجت فی کلیۃ الہندسہ, یہ بھی متعدی ہے. ٹھیک ہے, اس میں خرج یخرجو, یہ فعل ہو گیا, اور تا فاعل ہو گیا. کلیۃ الہندسہ جدھر سے نکلا وہ کیا تھا, جس کے اوپر فعل وقوع ہوا, وہ مفعول بھی کلیۃ الہندسہ. ٹھیک ہے. لا یجد الطلاب عملا, ہاں یہ لازم ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, هل نترک مزرعتنا, یہ بھی لازم ہے. نبیع البیت والمزرعہ, یہ متعدی ہے. بیع یہ فاعل ہو گیا, اور جو نون الفاعل, ٹھیک ہے, یعنی ہم. البیت یہ دو مفعول ہے, ادھر دو مفعول ہیں, گھر اور مزرعہ مفعولین. ٹھیک ہے, کبھی کبھی دو مفعول بھی ہو سکتے ہیں, یعنی گھر اور مزرعہ. اچھا جی, یخرج الناس ایام العطلۃ الی البر, یہ چلیں دونوں اختلف العلماء, کون کہہ رہے متعدی,
چلے آپ ایکسپلین کریں. ہاں نکلتے ہیں لوگ چھٹی کے دن میں بر خشکی کی ہاں ڈیزرٹ خشکی. ٹھیک ہے اب اس میں آپ مجھے بتاؤ فعل فاعل مفعول بھی. فعل ہے یخرج، الناس فاعل ہے اور ایام العطلا وہ ہے مفعول. ایام العطلا یا بر مفعول کس کے اوپر خروج کا عمل ہوتا ہے؟ ہاں چھٹی کے دن میں خشکی کی طرح. یہ سارے مفعول فاعل ہے نا، وہ لوگ نکلتے ہیں نا. خناس ہی تو نکل رہے ہیں، خناس تو نہیں نکل رہے. ٹھیک ہے اچھا جی، تو یہ کیا ہو گیا؟ فعل متعدی. متعدی. سافرت الی مکہ، سفر کیا میں نے مکہ. یہ بھی متعدی. ارید الزواج یا اخی، یہ لازم ہے نا. اچھا جی، ساذهب الی السوق غدا، یہ بھی لازم لازم لازم. کیسے؟ ساذهب میں جاؤں گا، یہ ذهب فعل ہو گیا اور یہ میں فاعل ہو گیا. الی السوق غدا، اس میں مفعول بھی کون سا ہے؟ غدن غدن یا سوق؟ سوق دونوں ہیں. الی السوق غدا، الی السوق غدا کس کے اوپر وقوع ذهب ہو رہا ہے؟ یعنی جانے کا جو عمل ہے وہ سوق پہ ہو رہا ہے. سوق پہ ہو رہا ہے، غدن پہ نہیں ہو رہا. غدن یہ ایک صفہ ہے. ٹھیک ہے چلیں، تو یہ ہو گیا جناب فعل لازم. ہاں متعدی. ہاں ٹھیک ہے اچھا جی، آگے چلتے ہیں. اچھا جی، وہ بول رہے ہیں خالی جگہ کو پر کریں مناسب فعل سے اور اس کی جو نوع ہے اس کو ڈیفائن کریں کہ کیا وہ متعدی ہے یا لازم ہے. جاء محمد مبکرا، جاء محمد مبکرا، یہ کیا ہو گیا؟ محمد ہاں یہ یعنی کیا بولتے ہیں، یہ لازم ہو گیا. ٹھیک ہے، اس میں مفعول بھی نہیں ہے. اب آپ نے دوسرے والے میں کوئی مثال ڈالیں. تجلس المرأة على الكرسی، یہ متعدی ہو گیا. یہ متعدی ہو گیا. جلس تجلس المرأة فاعل ہو گیا اور وہ فعل کس کے اوپر وقوع ہوا؟ علی الکرسی. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد الخادمۃ الاولاد تربی لا کیا کہیں گے؟ لا نہیں، تسافر نہیں، تشرع نہیں. لا تصلح الخادمۃ الاولاد، ہاں صلح نہیں کرتی، اصلاح نہیں کرتی. تصلح اصلاح نہیں کرتی، ابھی ہم نے پڑھا تھا پیراگراف میں. ہاں یہ لازم ہے متعدی ہے؟ یہ متعدی ہے. ٹھیک ہے اچھا جی، آگے چلتے ہیں. مدیر الشریکتی، جاء مدیر الشریکتی، محمد مدیر الشریکہ، تو یہ کیا ہو گیا پھر؟ اس میں مفعول بھی نہیں ہے. محمد مدیر الشریکہ اس میں مفعول بھی نہیں ہے بیٹا، تو کیا ہو گیا پھر؟ لازم ہو گیا. اگر ہم کوئی فیل ڈالتے ہیں جس میں آپ نے کہا ہاں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر متعدی ہو جائے گا. جاء ہو جائے گا، مدیر یہ بھی لازم ہی دے گا. ہاں پھر بھی وہ رہے گا اخی، ہاں پھر بھی لازم رہے گا. سوری، کیونکہ اس میں وہ نہیں ہے. مفعول ہی ہے نا، ہاں کہاں سے آیا یا کیوں آیا. اچھا جی، للعمل 100 مہندس، قادم للعمل 100 مہندس، قادم یأخذ للعمل 100 مہندس. ہاں کیا ہوگا؟ متعدی. میننگ بتا دیں. کام کے لیے انہوں نے 100 بندے لیے، 100 انجینئر لیے. اخذ اخذ کیے، اٹھائے. ماشاءاللہ پینٹنگ ہو رہی ہے، کیا بات ہے، شاباش. ہاں متعدی. کیا بولا آپ نے؟ اخذ یأخذ للعمل 100 مہندس. فائل نہیں مل رہا. یہ کیا ہے بتاؤ؟ لازم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس میں مفعول بھی نہیں ہوتا. اس میں نہیں ہے مفعول بھی. اس میں فائل نہیں سمجھ آ
فاعل نہیں ہے نا, فاعل کلیئر نہیں, لگایا ہی نہیں. تو اس وجہ سے مفعول بھی کلیئر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, مساعدت اہلنا, آنا. نہیں, نحن, مساعد نہیں, ہم. مدد. مساعدت کا کیا مطلب ہے؟ مدد, یہ محمد نہیں, فیل لگانا محمد و نہیں فیل لگانا ہے. فعل, فعل, فعل لگو. جو نمبر 4 ہے اگر اس میں یا خودو کی جگہ آپ خودو کر لیں تو وہ پھر فاعل اور مفعول دونوں. ہاں بالکل. مساعدت اہلنا, ادھر آپ نے اس سے پہلے فعل ڈالنا ہے, فعل, ایکشن. نريد مساعدت اہلنا, تو یہ کیا ہو گیا, لازم و متعدی؟ لازم اور متعدی. کمپلیٹ ہو. کمپلیٹ ہو گیا نا. جی. اس میں فعل بھی ہے, فاعل بھی ہے, مفعول بھی ہے. الام الطعام, تعد الام الطعام, اس میں یہ بھی کیا ہے, کمپلیٹ. کمپلیٹ ہے, تو کیا کہیں گے اس کو, متعدی. آگے چلتے ہیں. اچھا جی, یہ الاغتراب للعمل, جیسے حدیث میں ہے نا, طوبى للغرباء, طوبى للغرباء, ان لوگوں کے لیے کیا ہے, طوبہ ہے, غرباء اسٹرینجرز. الاغتراب للعمل, بیکمنگ اے اسٹرینجر فار ورک, کام کے لیے باہر جانے کو یہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. صلاح کہتا ہے ساغترب للعمل خارج وطنی, میں ایک انداز میں ساغترب کا مطلب ہوتا ہے کہ میں, اس کا محاورہ اگر میں کہوں میں جا رہا ہوں, لیکن ادھر مراد یہ ہے کہ میں اسٹرینجر بننے جا رہا ہوں, میں کام کے لیے جا رہا ہوں, اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے اسٹرینجر, جیسے میں نے آپ کو نا غربا کس کو بولتے ہیں, اسٹرینجرز کو, ٹھیک ہے نا. تو لفظی ترجمہ تو یہ ہے, لیکن اس کا محاورہ معنی یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں کام کے لیے خارج وطنی, اپنے ملک سے باہر. جب میں ملک سے باہر جاتا ہوں تو میں کیا بن جاتا ہوں, اسٹرینجر بن جاتا ہوں نا اس ملک میں. مثلا میں جناب سعودیہ جا رہا ہوں, بنگلہ دیش جا رہا ہوں, تو میں کیا ہو جاؤں گا, اسٹرینجر بن جاؤں گا, ٹھیک ہے. پردیسی, پردیس جا رہا ہوں, آئے واہ احسنتی, یہ اچھا آپ نے ورڈ لیا ہے, میں پردیس جا رہا ہوں کام کے لیے, ٹھیک ہے جی. عماد نے کہا لکنک تعمل ہنا, لیکن تم تو کام کرتے ہو ادھر. وراتبک جید, اور تمہاری تنخواہ بھی اچھی ہے یار, کتنے جاسو پاجی. تو صلاح کہتا ہے المال کثیر ہناک, یہی بیڑا غرق کرتا ہے. الہاکم التکاثر, وہاں مال زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. والحیات سہلہ, زندگی آسان ہے. عماد کہتا ہے اختلف معک, میرا خیال مختلف ہے آپ سے. نہیں, میں اختلاف کرتا ہوں تم سے فاطمہ, تم سے اختلاف کرتا ہوں میں. چھوڑو اس کو نہ بلاؤ بار بار, چھوڑو, کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ اللہ رکوا دے گا. بلادنا, ہاں سسٹر منیبہ ترجمہ کرو. بلادنا تحتاج الینا, ہمارے ملک میں محتاجی نہیں, ہمارا ملک تحتاج الینا, ہمارا محتاج ہے. ہاں ہمارا ملک ہمارا محتاج ہے, ہاں ٹھیک ہے نا. اسی لیے تو دیکھو نا ہم سعودیہ سے ادھر آ گئے. نہیں تو یہ بلاد میں ہونا چاہیے. بلادنا, ہمارے ملک, یہ جمع کا صیغہ یار, کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی بات کر رہے ہیں نا. اچھا جی, منیب کیا نام ہے, مسفرہ پڑھو یہ. السفر للعمل حلال السفرو, السفر للعمل حلال وليس حرام. آئے ہے, کیا بات ہے, کیا مطلب ہے اس کا. عمل کے لیے سفر حلال ہے اور نہیں حرام. ہاں, عمل یعنی کام کے لیے, ٹھیک ہے. قال اللہ تعالی, جی میڈم بسم اللہ. والذی جعل لکم الارض, اور وہ جس نے بنائے تمہارے لیے زمین ذلولا, ہاں, ہموار. فامشوا فی مناکبہا, بس چلو اس کے
کونوں پہ، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ اور کھاؤ اپنے رزق سے، اس کے رزق سے، اس سے رزق. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور اسی اللہ کی طرف ہی لوٹ. ہاں بالکل احسنتی ماشاء اللہ. جی سسٹر سمر، عماد کیا کہتا ہے؟ صدقہ. ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ جو ہم بڑا سنتے ہیں نا صدق اللہ العظیم، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ نے، ہاں اللہ نے سچ بولا، بے شک اللہ نے سچ بولا. ہاں پھر ولیکن، ولیکن هل فکرت فی اولادک، ہاں اور لیکن ہاں کیا سوچا ہے آپ نے اپنی اولاد کے بارے میں؟ ہاں کیا آپ نے اپنے اولاد کے بارے میں سوچا؟ آپ تو ملک چھوڑ کے جا رہے ہو. ہاں طارق اقبال ذرا پانی لے آؤ. اچھا جی پھر صلاح نے کیا کہا علی عبد الرحمن؟ ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ صحبت، میں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا یا ان کی زیارت کروں گا. فی العامی سال میں، نہیں 2 مرتبہ، مرتین 2 مرات. الطلاق مرتان. ٹھیک ہے، کیا کیوں ہنس رہے ہو یار اللہ کے بندے؟ میں مثال دے رہا ہوں، تیرے بھی نا ذہن بہت دور چلے جاتا ہے بیٹا. ٹھیک ہے اچھا جی ٹھیک ہے سمجھ میں آیا. مرہ کا مطلب 1 مرتبہ، مرتان 2 بار، ثلاثہ مرات 3 بار. ٹھیک ہے اچھا جی. عماد نے کیا کہا ڈاکٹر صاحب؟ كيف تحافظ على دينهم ایوہ وثقافتهم ولغتهم. ہاں کیسے تم کیسے تم حفاظت کرو گے ان کے دین کی، ان کے دین کی اور ان کی ثقافت کی اور ان کی زبان کی. ہاں اذا اغتربوا معک، اگر وہ بھی تمہارے ساتھ پردیسی ہو گئے، تمہارے ساتھ چلے گئے. سمجھ میں آ گیا؟ اچھا جی. صلاح نے کہا لن اذهب الى بلاد غریبۃ عن ثقافتي، میں ایسے کنٹری میں نہیں جاؤں گا جو میرے ثقافت سے سٹرینج ہو، الگ ہو. ٹھیک ہے. عماد نے کہا ارجو ان تصحب اولادک، ہاں میں امید رکھتا ہوں، یا میں ان کو، وہ ان سے مطالبہ کر رہے ہیں. ہاں ارجو اریدو، ادھر مراد اریدو ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ساتھ لے جائیں. تصحبہ صحبت سے ہے، صحب یصحب، ٹھیک ہے، صحابہ صحبت، لیکن ساتھ لے جاؤ. صلاح کہتا ہے سأحاول، حاول یحاول محاولتا، ٹرائنگ. ایک ہے حولا یحول تحویلا، یہ کنورٹ ہے. ایک ہے حاول یحاول محاولتا، وہ ہے کوشش. سسٹر سمر کا چکر آنے لگے. میں لکھوں یہ آپ لوگوں کے آسانی کے لیے. وہ پہلا والا کیا ہے؟ دیکھو میں ہاں یہ دیکھو، اچھا اس میں بہت حول یحول تحویلا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے چکر لگا نہیں کنورٹ. ٹھیک ہے. پھر آ جاتا ہے حاول یحاول محاولتا، ٹرائنگ. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ گیا میڈم؟ ہاں یار اچھا جی آگے چلتے ہیں. انہوں نے کہا سأحاول ذلك، I will try that، شکراً علی نصیحتک، and thank you for your، آپ کی نصیحت پر. عماد نے کہا هل وافق والدک علی اغترابک، کیا تمہارے ابو جانتے ہیں ایگری کر لیے انہوں نے؟ وافق یوافق موافقتاً، ہم وہ کہتے ہیں نا قبول ہے قبول ہے قبول ہے، یہ وہی مراد ہے، یعنی موافقت ہے، ایگری کیا ہے انہوں نے تمہارے پردیسی بنے. ہاں پردیس جانے میں. صلاح نے کہا بالطبع، آف کورس. بالطبع کا کیا مطلب ہے؟ آف کورس. وافقہ، ہی ایگریڈ یا اخی. وَإِلَّا، لیکن
ادروائز ما فکرت فی الاغترابی، کیا فکر ہے مجھے، ما نفی والی ہے یہ، نہیں ہے فکر مجھے وَإِلَّا میں نہ سوچتا پردیس جانے کا، فکر سوچ فکر یفکر تفکیرن سوچنا، میں نہیں سوچتا جانے کا، اگر ابو نہیں مانتے تو میں کیسے جاتا، میں سوچتا ہی کیسے بھائی جان، آئی کین ناٹ امیجن. ٹھیک ہے، تو عماد نے کہا حل ستقیم، اقام یقیم اقامتاً، ہاں طویلاً ہونا، ہاں تم زیادہ عرصہ لمبا عرصہ رہو گے وہاں. طویل کا لفظی معنی ہے لمبا، لیکن ہم نے ادھر کیا جو سینٹنس ہے ہمیں سمجھ آ رہا ہے کیا مطلب ہے، زیادہ عرصہ رہو گے تم ہونا ادھر. صلاح نے کہا 5 سنوات فقط، آئے صرف 5 سال، آئے ہے کیا بات ہے. ثم اعود then I will return انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ کے مشیت سے، with the permission of Allah، with the will of Allah، یہ ہوگا شاید. ہاں اچھا جی، عماد کہتا ہے ارجو، آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں، ان تعود دیٹ یو ریٹرن الینا ٹو اس سالمن، سالم سالم کا کیا مطلب، ثابت سلامت، سلامت سوری غانمن اور مالدار، غنیمت کے ساتھ، ہاں صح، غنیمت یہاں مالدار ہوگا، مطلب یہی آپ مطلب یعنی آپ جو ہے نا سرخرو اور کامیاب ہو کے واپس آ جائیں صحیح سلامت. صحیح سلامت. نہیں وہ صحیح سلامت سالمن ہو گیا، غنیمہ غانمن میں وہ صحیح سلامت کا وہ نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے. غنیمت مالدار سے، یعنی آپ واپس آؤ، غانم کا مطلب ہوتا ہے جیت کر، یہ بھی معنی نکلتا ہے. ٹھیک ہے اچھا جی. صلاح کہتا ہے بارک اللہ، کیا مطلب ہے اس کا، اللہ آپ کو برکت دے. چلیں سب ایک ساتھ پڑھتے ہیں، بسم اللہ. سأغترب للعمل خارج وطنی لكنك تعمل هنا وراتبك جيد المال كثير هناك والحياة سهلة أختلف معك بلادنا تحتاج إلينا السفر للعمل حلال وليس حراما قال الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور صدق الله العظيم. ولكن هل فكرت في أولادك؟ سأصحبهم معي أو أزورهم في العام مرتين. كيف تحافظ على دينهم وثقافتهم ولغتهم إذا اغتربوا معك؟ لن أذهب إلى بلاد غريبة عن ثقافتي أرجو أن تصحب أولادك سأحاول ذلك وشكرا على نصيحتك. هل وافق والدك على اغترابك؟ بالطبع وافق، وإلا ما فكرت في الاغتراب. هل ستقيم طويلا هناك؟ 5 سنوات فقط ثم أعود إن شاء الله.
أرجو أن تعود إلينا سالما غانما أرجو أن تعود إلينا سالما غانما بارك الله فيك. بارك الله فيك. أيوة سمجھ میں آ گیا. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025-101-049-55861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.